وہ اپنے آپ کو ڈس آرم نہیں کرنا چاہتے. دے آر سیئنگ کہ ہم ڈس آرم نہیں ہوں گے, ہم جو ہے وہ خود کے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم جو ہے جتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم جو ہے وہ نیگوسیشنس میں بھی ہم ساتھ دیں گے. اور جو اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ ہوگا, جب حماس کے فائٹرز کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ڈس آرم ہوں گے اور آپ پالیٹکس میں بھی جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے پیلسٹین کی, اس کے بعد تو حماس کے فائٹرز نے کہا کہ ایسا ہم نہیں کریں گے, ہم پولیٹکس میں بھی حصہ لیں گے اور ہم جو ہے وہ فائٹ اپنے جو ہمارے ہتھیار ہیں ان کو بھی ہم نہیں ڈالیں گے. تو یہ ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے اس ٹائم حماس کی طرف سے اور جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے. اب میں آپ کو ایک بہت اہم بتاتا ہوں بات. اب اس ٹائم ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے ول ٹاڈ مین. ہی از دا سینئر فیلو ان دا مڈل ایسٹرن پروگرام ایٹ دا سینٹرل فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز. اب ایک صاحب ہے, ان صاحب کا نام جو ہے وہ ہے ول ٹاڈ مین. اب ول ٹاڈ مین صاحب جو ہیں یہ ایک سینئر فیلو ہیں مڈل ایسٹ پروگرام کے سینٹرل فار اسٹریٹجک انٹرنیشنل اسٹڈیز یعنی CSIS, ایک امریکہ کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے, اس کے ایک جو ہے وہ سینئر فیلو ہیں ول ٹاڈ مین. انہوں نے ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان صاحب نے کیا کہا ہے, ان صاحب نے کہا ہے کہ حماس بلیوز دیٹ اسرائیل مسٹ کمپلیٹلی ود ڈرون فرام اٹس پوزیشنز from Gaza Strip, whereas the Israeli army has said that they intend to maintain control or at least a buffer area, that he said. اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کا ایک موقف ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل کا کیا موقف ہے. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کو پوری طرح سے غزہ سے نہیں نکالیں گے, ہم ایک بفر زون بنائیں گے. اب یہ بفر زون ہوتا کیا ہے؟ یہ ویسا ہی بفر زون ہے جیسا میں نے کل بات کی پاکستان افغانستان کی وار میں. پاکستان بھی آنے والے ٹائم پہ ایک بفر زون بنا سکتا ہے افغانستان میں. میں جو افغانستان پاکستان کا معاملہ ہے میں اس بارے میں بات اگلی ویڈیو میں کروں گا, لیکن بات سنیں گا. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غزہ سے جو ہے وہ نہیں جائے گا, کچھ علاقے کو وہ چھوڑ دے گا لیکن بفر زون ایک بنائے گا. اب اسرائیل کا موقف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ وہ ایک بفر زون بنانا چاہتا ہے. بفر زون کیا ہوتا ہے؟ بفر زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج ایک ایسے علاقے میں بیٹھی رہتی ہے, اس علاقے کے اندر جا کر کہ جو علاقے ہیں, جو باشندے اس علاقے کے ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے. اب بفر زون ہوتا کیا ہے؟ اسرائیل کا کیا موقف ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب یہ میں آپ کو غزہ دکھا رہا ہوں, غزہ کا میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اب یہ غزہ کا میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں, اس کو ذرا دیکھیے گا اور سمجھیے گا. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ وہ جو ہے وہ اس لائن سے آگے نہیں نکلے گا. یہ والی جو لائن میں نے آپ کو لگائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس لائن پر وہ ایک بفر زون بنا دے گا. مطلب یہ سارا علاقہ جو میں نے رنگین کہہ رہا ہوں, یہ سارا علاقہ جو میں کلر کہہ رہا ہوں, اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سارے علاقے کو وہ کیا کرے, اس سارے علاقے کو وہ ایک طرح سے بفر زون بنا دے. حالانکہ یہ سارا علاقہ کس کا ہے؟ یہ سارا علاقہ پیلسٹینینز کا ہے, غزہ کے لوگوں کا ہے. وہ بیسیکلی سارے علاقے کو بفر زون بنانا چاہتا ہے, اس سارے علاقے کو. یعنی یہ 55% آف دا غزہ 55% آف دا غزہ کو اسرائیل بفر زون بنانا چاہتا ہے اور پیلسٹینینز کو روکنا چاہتا ہے کہ وہ آگے نہ جائیں. 55% علاقہ, جبکہ صرف 45% علاقہ جو ہے وہ پیلسٹینینز کے پاس رہے گا, صرف 45% علاقہ. سو اٹ شوز کہ اس سے ایک تو پریشر بھی آ رہا ہے ان کے اوپر اور ایک تو حماس کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے. اور یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بفر زون سے پیچھے جائیں, اگر آپ بفر زون سے پیچھے نہیں جائیں گے تو ہم پھر ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے اور بلکہ ہم آپ کے جو ہے وہ ہوسٹیجز کو بھی اس طرح رہا نہیں کریں گے جس طرح آپ رہا کروانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو ایک دونوں نیشنز کے لیے, دونوں بڑی کنٹریز کے لیے بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. اب اگلی بات سنیں گا, اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے, بیکاز امریکہ تو ایک پاورفل کنٹری ہے. اب امریکہ کیا چاہتا ہے یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو حماس ہے وہ ہتھیار بھی ڈالے. حماس جو ہے وہ پولیٹکس میں جو آنے والے ٹائم میں پولیٹیکل ایک پروسیس ہوگا غزہ میں, اس پولیٹیکل پروسیس میں حماس جو ہے وہ شامل نہ ہو. امریکہ یہ چاہتا ہے مور امپورٹنٹلی کہ حماس جو ہے وہ ایک طرح سے سٹیزنس کے طور پہ وہ کام کرنا شروع کر دیں اور وہ ہتھیار ڈالیں اور وہ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل بات بھی نہ کریں. بٹ حماس یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کا جو موقف ہے, ان کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں بنے گا, جب تک پیلسٹینین ریاست نہیں بنے گی جس میں غزہ اور ویسٹ بینک دونوں ہوں گے, تب تک جو ہے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اب اسرائیل کا کیا موقف ہے, حماس کا کیا موقف, تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسرائیل کا کیا موقف ہے, میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اسرائیل کا اور پیلسٹین کا. میں پھر آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اوکے, میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں, اس نقشے کو دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تھینک یو. کہ میں آپ کو ایک نقشہ دکھا رہا ہوں ابھی, ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں کہ یس دیر وی گو.
اب اس میپ کو بڑے غور سے دیکھیے گا اور اس میپ کو سمجھنے کی کوشش کریے گا جو میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں. اوکے تھینک یو. اب یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, یہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں لیکن کیونکہ آپ کو سمجھانا بڑا ضروری ہے میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں. یہ اسرائیل ہے, یہ ویسٹ بینک ہے, یہ جو ہے یہ ویسٹ بینک ہے, اور یہ غزہ ہے. اوکے, اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر فلسطینی ریاست بنانی ہے فیوچر میں تو آپ غزہ کو فلسطین ڈکلیئر کر دیں, صرف یہی پیلسٹینین ریاست ہوگی. ویسٹ بینک جو ہے وہ میرا ہے, وہ میں کسی کو نہیں دینے والا. یہ اسرائیل کا موقف ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ اسرائیل کا ہے, ویسٹ بینک اسرائیل کسی کو نہیں دے گا. جبکہ پیلسٹین اور جو حماس کا جو موقف ہے ان کا یہ مدعا ہے کہ ویسٹ بینک اور غزہ جب تک دونوں ایک ساتھ جوائنٹ نہیں ہو کر ایک ریاست نہیں بنیں گی پیلسٹین کی پراپر, اور ان کو پورا کنٹرول نہیں ہوگا, تب تک جو ہے وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے, تب تک وہ معاملات کو مس ہینڈل ہونے سے بچائیں گے اور وہ اپنے آپ کو ڈس آرم نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس وجہ سے بون آف کنٹینشن ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگلی اب چیز سنے گا جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے. اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے اس ٹائم کہ دیکھیے, امریکہ کیا کہہ رہا ہے, امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے پہلے آپ لڑائی ختم کریں, پہلے آپ ہتھیار ڈالیں, پہلے آپ جو ہے وہ پالیٹکس میں نہ آنے کا وعدہ کریں, پھر ہم اگلا سٹیپ سوچیں گے. حماس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگلے سٹیپ پر تب جائیں گے جب فیز 2 میں تب جائیں گے. مطلب میں آپ کو فیزز بتا دیتا ہوں. پہلا فیز یہ تھا اس پورے پیس پروسیس کا کہ حماس جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں اور جتنی بھی ڈیڈ باڈیز وہ اسرائیل کی لے کر آیا تھا اپنے ساتھ ان کو وہ ریلیز کرے گا. وہ پہلا پروسیس تو کامیاب ہو چکا ہے اور آج شام تک ہاسٹیجز واپس آ جائیں گی. دوسرا پروسیس یہ امریکہ کا ہے کہ جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو اس کے بعد حماس اپنے ہتھیار دے دے گا امریکہ کو, یا ڈس آرم کر دے گا حماس, کسی تھرڈ عرب کنٹری کو, ایجپٹ کو اپنے ہتھیار سرنڈر کرے گا, یا غزہ کو یا قطر کو کرے گا, اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ہم اب سٹیزنز کے طور پہ کام کریں گے. ہم آج کے بعد پولیٹیکل میں بھی پولیٹیکل معاملات میں بھی حصہ نہیں لیں گے پیلسٹین کے. حماس کا یہ موقف ہے کہ وہ فیز 2 میں فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے, وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے, بیکاز ان کو ڈر ہے کہ جس دن بھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اسرائیل پورے کے پورے غزہ کو انیکس کر لے گا. آلریڈی اس نے بہت سارا علاقہ ابھی بھی اس کے قبضے میں ہے, تو دیٹس اے پرابلم. اور اب اسرائیل کا کیا موقف ہے؟ اسرائیل کا موقف اس سے بھی ایک قدم آگے ہے. اسرائیل یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اپنی فوج کو پوری طور پہ غزہ سے نہیں نکالے گا, وہ ایک بفر زون بنائے گا, جو میں نے بھی آپ کو میپ پہ دکھایا کہ وہ ایک بفر زون بنا کر اپنی فوج کو غزہ کے اندر ہی رکھے گا, نمبر 1. دوسرا, اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ویسٹ بینک کو فلسطینی ریاست پیلسٹینین اسٹیٹ کا درجہ نہیں دے گا. اگر پیلسٹینین اسٹیٹ کوئی بنے گی بھی تو وہ غزہ کی بنے گی, ویسٹ بینک کی کبھی نہیں بنے گی. تو یہ اسرائیل کا موقف ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ فی الحال لڑائی معاف کرو, معاملات کو بہتر کرو, تب اگلی بات کریں گے. جبکہ یورپین کنٹریز اور عرب کنٹریز یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ بینک اور غزہ جو ہے وہ 2 ریاستی سلوشن کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہے. 2 ریاستی سلوشن ہی یہ حل ہے جس کی وجہ سے جنگ ختم ہوگی. کل آپ نے ایک شاید ویژولز دیکھا ہو, اسٹیو وٹکاف, جیرڈ کشنر اور ایوانکا ٹرمپ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بیٹی ہیں, انہوں نے کل ایک خطاب کیا, آئی تھنک ٹیل اویو میں خطاب کیا انہوں نے, بڑا اہم امپورٹنٹلی. اب اس خطاب کے دوران ایک بڑی اہم بات ہمیں نظر آئی کہ جب اسٹیو وٹکاف نے تھینک یو کیا سب لوگوں کا کہ جن لوگوں نے اس جنگ کو ختم کروایا, اس میں جب انہوں نے نیتن یاہو صاحب کا نام لیا تو بو کی طرف سے, اس طرح کی بو یا ہو کی طرف سے کوئی ایک آواز آنا شروع ہوئی کہ لوگوں نے چینٹ کرنا شروع کیا کہ یہ کیسا, آپ اس بندے کا نام آپ مت لیجئے. تو لوگوں کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے نیتن یاہو صاحب کے خلاف کہ ان کی وجہ سے یہ جنگ بڑھی ہے. حماس جو ہے وہ فیبری کے مہینے میں سیز فائر کی ڈیل دے رہا تھا, ہوسٹیج کو ریلیز کرنے کی بات کر رہا تھا اس سال فروری میں 2025 کے, لیکن نیتن یاہو کی جو ہے وہ اکڑ پن کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا اور نیتن یاہو صاحب نے جنگ بڑھا دی, لبنان پہ اٹیک کیا, پھر ایران سے جنگ لڑ لی, اور اس سارے معاملے میں اسرائیل بزی ہو گیا, اور جو غزہ میں ہوسٹیجز کا معاملہ تھا وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا. تو لوگ اس ٹائم بہت خلاف ہیں نیتن یاہو صاحب کے, اور نیتن یاہو صاحب اس پیس ڈیل سے خوش نہیں ہے. ریممبر, نیتن یاہو صاحب اس پیس ڈیل سے خوش نہیں ہیں. یہ تو ٹرمپ صاحب نے ان کو ٹائٹ کیا تھا اس کمرے میں جہاں پہ انہوں نے کال کروائی تھی کہ چاہو چپ کر کے کال کرو اور قطر سے معافی مانگو ورنہ میں تمہیں سیدھا سود کر دوں گا. اگلی بات سنیے گا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگلی امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے کہ جو ول ٹاڈ مین صاحب ہیں, جو CSIS کے ایک مڈل ایسٹ پروگرام کے جو ہے وہ فیلو ممبر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ دا ڈسٹریس بٹوین دا اسرائیلیز اینڈ پیلسٹینینز گوز بوتھ ویز. اب ایک بڑی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ ٹاڈمن صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں
ول ٹاڈمن صاحب کہ یہ جو پیلسٹینین اور جو اسرائیل کے درمیان یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس معاملے کی وجہ سے جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، غزہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا، جو پیلسٹینینز ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اسرائیل پہ، اور اسرائیل بھی پیلسٹینینز پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور یہ ایک طرح سے بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے دونوں معاملات میں۔ آج کی شام بڑی بھاری ہے، بڑی نازک ہے، کیونکہ آج شام یا آج رات جو ہے وہ ہوسٹیجز کا ایکسچینج ہوگا، تقریباً 1000 پیلسٹین کے جو پرزنرز ہیں وہ واپس کرے گا اسرائیل حماس کو یا غزہ کی اتھارٹیز کو جو بھی ہیں، اور 20 ہوسٹیجز اور تقریباً 28 جو ڈیڈ باڈیز ہیں، یہ 48 اینٹیٹیز جو ہیں وہ اسرائیل کی اس کو دے گا، حماس دے گا۔ اگلی بات اب سنیے گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ول ٹاڈمن صاحب کہتے ہیں کہ دا ایگریمنٹ سیز دیٹ حماس give up its weapons, but there are several Hamas fighters and figures who said they must at least be able to get pistols and small weapons. They fear assassinations. They don't trust the Israel will truly halt all of its military operations. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، دیکھیں بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو اس ٹائم اسرائیل ہے وہ اپنی باتوں سے پھر جاتا ہے، اس کا ہم سب کو پتہ ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ کبھی کسی عرب کنٹری پر اٹیک نہیں کرے گا، اس نے قطر پر اٹیک کیا۔ اسرائیل نے یہ کہا کہ وہ اس جنگ کو نہیں بڑھائے گا، اس نے یہ جنگ بڑھائی، اس نے ایران کی بھی تینوں نیوکلیر سائٹس کو تباہ و برباد کر کے فارغ کر دیا، اس نے اس جنگ کو بڑھایا ہے۔ اب دا تھنگ از دیٹ اسرائیل یہ بارہا بات کہہ رہا ہے، اسرائیل یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو ڈیلے کرے گا، آگے نہیں بڑھائے گا، بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں ان پہ اس ٹائم بہت پریشر ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کریں، اور جو ان کا رائٹ ونگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ پورے کا پورا پیلسٹین کھا لیں، پورے کے پورے غزہ کو آپ اینیکس کر لیں اور قبضہ کر لیں۔ اب دا پرابلم از دیٹ کہ آپ اب لوگوں کا جینوسائڈ کریں گے، لوگوں کو جینوسائڈ کرنے کی وجہ سے لوگوں جو ہے لوگوں کے دل میں آلریڈی ان کے خلاف نفرت